السلام علیکم۔ آر ٹی کیئر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ریما خان۔ کووڈ-19 کے حوالے سے ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جہاں پر یہ لنگس اور ہارٹ کو متاثر کر رہا ہے وہاں اس کا برا اثر دماغ پر بھی پڑ رہا ہے۔ کچھ ینگ پیشنٹس میں سٹروکس اور سیجرز کی علامات پائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے انووا فیئرفیکس ہاسپٹل کی برین اسپیشلسٹ ڈاکٹر سائرہ بشیر سے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائرہ بشیر ہے and I'm a neurologist in Virginia. Thank you so much to Dr. Tariq Shahab and Rima for this opportunity. آج ہم آپ سے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ نیورولوجیکل کمپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی حال ہی میں USA میں سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول نے کووڈ-19 کے جو عام سمٹمز ہیں اس لسٹ میں کچھ نئے سمٹمز شامل کیے۔ ان نئے سمٹمز میں کنفیوژن، سر درد، ذائقے کا احساس ختم ہو جانا اور سونگنے کا احساس ختم ہو جانا شامل کیے گئے۔ اب کیا یہ کووڈ-19 کے دماغ پہ ڈائریکٹ اثر کا رزلٹ ہے یا کووڈ-19 کا جسم پہ اثر ہے جس کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے؟ ان باتوں کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن ان سمٹم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کا صرف لنگز، کڈنیز، ہارٹ یا جسم کے باقی اعضاء پر نہیں بلکہ دماغ پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ جو اپریل اور مارچ کے مہینے میں چائنا سے اور اٹلی سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہم سب کو، اور اس کے بعد پھر نیو یارک سے کچھ کیس رپورٹس آئیں، ان کیس رپورٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ کووڈ-19 کے صرف مائلڈ نیورولوجیکل سمٹمز نہیں بلکہ بہت شدید قسم کی بھی نیورولوجیکل کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ان نیورولوجیکل کمپلیکیشنز میں سیجرز یعنی کہ دورہ پڑنا، انسیفلائٹس جو برین انفیکشن ہوتی ہے، پروفاؤنڈ ویکنس بہت زیادہ کمزوری، اور یہاں تک کہ اسٹروک جسے فالج ہوتا ہے۔ اب اسٹروک کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں بہت عرصے سے کہ اسٹروک ینگ پاپولیشن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پینڈیمک کے دوران جو 30، 40 اور 50 سالہ لوگوں کو اسٹروک ہوئے وہ بہت ہی شدید قسم کے ہوئے۔ آپ آر ٹی کیئر کے پلیٹ فارم پہ ہی پہلے ڈاکٹر شہاب سے یہ بات سن چکے ہیں کہ کووڈ-19 کی انفیکشن کی وجہ سے جسم میں کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یہ کلاٹس ہارٹ میں بنتے ہیں، لنگز میں بنتے ہیں، اسی طرح سے یہ برین میں بھی بن سکتے ہیں۔ اور جب یہ کلاٹس برین میں بنتے ہیں تو برین سیلز کو آکسیجن نہیں ملتی، بلڈ سپلائی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ شدید قسم کے اسٹروک ہو رہے ہیں۔ اور جب سے لوگ آئسولیشن اور کوارنٹین میں گئے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جن کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا رہے، ہاسپٹل نہیں جا رہے، اس خوف سے کہ شاید اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گئے یا ہاسپٹل گئے وہاں سے ان کو کووڈ-19 کی انفیکشن نہ ہو جائے۔ اب جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے تو آبویسلی وہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے جیسے کووڈ-19 کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے ویسے ہی ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز مسلسل اپنے پروٹوکولز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس بات کو نظر میں رکھ کے کہ کیسے ہم نے اپنے مریضوں کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ کووڈ-19 کے پیشنٹس ہوں یا نان کووڈ-19 کے پیشنٹس ہوں، اور کیسے اس انفیکشن کو پھیلنے سے بچانا ہے۔ اس لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ سب کو انکریج کروں گی کہ آپ کو اگر کوئی بھی نیورولوجیکل سمٹمز ہو رہے ہیں جس میں بات کرنا مشکل ہو رہی ہے، اچانک نظر خراب ہو گئی ہے، جسم ایک طرف سے سن ہو گیا ہے، کمزوری ہو گئی ہے، چیسٹ پین ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ سانس کی تکلیف ہے یا ایبڈومنل پین ہے، تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کا وقت پہ علاج ہو سکے اور خدا نخواستہ سڈن ڈیتھ یا بہت ہی شدید قسم کی معذوری سے بچ سکیں۔